الرحمن الرحیم باب ما جاء فی ادخال اصبع الاذن عند الاذان۔ اب یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ مؤذن جب اذان کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنی شہادت کی انگلیوں کو کانوں میں داخل کر دے، یعنی شہادت کی انگلیوں سے اپنے کانوں کے سوراخ بند کر دے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ راوی نے جیسے دیکھا، وہ راوی خود جو ہے وہ حضرت عون بن ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں کہ جب حضور پاک علیہ السلام واپس ہوئے تو توا ناوی مقام میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دے رہے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے، انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالی ہوئی تھیں اور حی علی الصلاۃ پہ چہرہ اس طرف اور حی علی الفلاح پہ چہرہ اس طرف پھیر رہے تھے، اس حال میں کہ انگلیاں ان کے کانوں میں تھیں۔ حدیث یہ ہے، لیکن حکمت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہوا کے نکلنے کے 3 راستے ہیں چہرے میں، ایک ناک اور ایک کان اور ایک منہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک کان، ایک ناک اور ایک منہ اور کان کا سسٹم عجیب ہے۔ جب منہ سے آدمی سانس لیتا ہے تو ناک بند ہوتی ہے، اور جب ناک بند کر دیتا پھر منہ سے سانس لیتا ہے، اور جب آدمی منہ سے سانس لے رہا ہوتا ہے تو ناک بند ہوتی ہے، یعنی ان کا کنیکشن یہ ہے۔ لیکن کانوں کا جو راستہ ہے وہ الگ ہے۔ تو جب مؤذن کانوں کے سوراخوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ سے کلمات اذان کہہ رہا ہوتا ہے تو ناک بھی بند ہو جاتا ہے، تو پریشر کے ساتھ آواز نکلتی ہے، اور آواز کے اندر بلندی اور آواز کے اندر تیزی آتی ہے، جو شرعیت کے اندر مطلوب اور مقصود ہے۔ اذان کے اندر یہ چیزیں مقصود ہیں کہ اذان بلند آواز سے کہی جائے، اونچی آواز سے کہی جائے، تاکہ دور دور تک پہنچے۔ چاہے اگر اب لاؤڈ سپیکر بھی آ گئے ہیں، لیکن پھر بھی شریعت میں اذان کی آواز بلند آواز سے کہے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے فقہا نے لکھا ہے، کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اگر بڑی مسجد ہے تو وہاں پر اقامت میں بھی انگلیاں کان میں رکھ لے، تاکہ اقامت کی آواز بھی دور تک جائے۔ کان میں انگلیاں رکھ لے تاکہ اقامت کی آواز بھی دور تک جائے۔ تو یہ کان میں۔ دوسری حکمت اس کی یہ ہے کہ جو بہرا آدمی ہوتا ہے نا، بہرا یعنی جس کے کان بیچارے کے جس کی شنوائی نہیں ہوتی، سن نہیں سکتا، وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اونچی اونچی بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے جیسے میں نہیں سن رہا نا تو اگلے بھی نہیں سن رہے، تو وہ یہ بہرا آدمی اونچی اونچی بولتا ہے۔ جب وہ اونچی بولتا ہے تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے، جی میں نے سن لیا ہے، تو اگلے نے بھی سن لیا ہوگا۔ تو اس طرح یہ بتکلف یہ مؤذن بہرا باندھ رہا ہے کہ جی میں نہیں سن رہا، زور زور سے بولے۔ نمبر 3، یہ نماز پیغمبر وغیرہ میں یہ بات بھی موجود ہے۔ تیسری حکمت وہ یہ ہے کہ مؤذن یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کسی کی نہیں سننی، سارے میری سنیں۔ مؤذن کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ شہادت کی انگلیاں کانوں میں ڈال کے بتکلف یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے کسی کی نہیں سننی، سارے اس وقت میری سنو۔ تو یہ 3 حکمتیں ہیں، انگلیوں کو کانوں کے اندر ڈالنا، کیونکہ اس سے آپ 2 راستے بند ہو جاتے ہیں، کانوں کا راستہ اور ناک کا راستہ، تو منہ سے آواز جو ہے وہ تیزی سے بلند ہو کے نکلتی ہے، اور یہی مطلوب اور مستحسن ہے۔ اور حکمت کے علاوہ چونکہ حدیث موجود ہے، حضرت کہتے ہیں عون بن ابی جحیفہ عن ابیہ، وہ اپنے والد ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس مقام طوا میں دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، اذان کی آواز دے رہے تھے اور آپ نے کانوں کے اندر انگلیاں رکھی ہوئی تھیں۔